چھٹا ہے بدگمانی نہیں کرنا کسی کے بارے میں. بدگمانی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا، یعنی یہ سمجھ لینا کہ یہ آدمی برا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، غور سے سنیے، اس لیے کہ ان سب کا ٹیسٹ ہونے والا ہے آپ کا. مثلا میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرا فلاں کام کر دیجئے. اکثر آپ کسی کو بولتے ہیں نا کہ میرا یہ کام کر دو، وہ بولتا ہے ہاں ہم کر دیں گے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا ہے، تو آپ کیا سوچنے لگتے ہیں؟ بہت خراب آدمی ہے، وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑ دیا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اب وہ سامنے والا آدمی بولتا ہے نہیں بھائی میں بھول گیا، یا بہت تھک گیا تھا نہیں کر سکا. آپ بولتے ہیں نہیں 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 تم غلط آدمی ہو. تو یہ آپ نے کیا سوچ لیا اس کے بارے میں؟ بری سوچ. یہ بری سوچ نہیں ہونی چاہیے. اب ایک واقعے سے اس کو سمجھیے، ایک اسٹوری سے. اگر کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے، برا کام کر دیا، تو بھی آپ کو اسے برا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں کیا تم نے. اگر وہ بولے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، تب سمجھنا ہے کہ نہیں واقعی اس سے غلطی ہوئی، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر پہ اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا. کس شہر پہ؟ اس کو جگہ کے پوچھو کس شہر پہ؟ کس شہر پہ؟ مکہ شہر. سوتے بھی سنتا ہے کیا؟ ماشاء اللہ، ہمارا نیٹ ورک بہت تگڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ سٹی پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا جو کافروں کے ہاتھ میں تھا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حاطب بن ابی بلتع. کیا نام ہے؟ انہوں نے ایک لیٹر لکھا، ایک عورت کو وہ لیٹر دیا، بولا کہ لے جاؤ مکے والوں کو بتا دو. وہ لیٹر لے کے وہ عورت نکلی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک عورت لیٹر لے کے جا رہی ہے، اور یہ جو سیکرٹ ہے، یہ سیکرٹ جو ہے ان کو معلوم ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا، حضرت علی اور حضرت زبیر کو، کہ جاؤ وہ عورت اس جگہ تم کو ملے گی، بالکل وہ جگہ بتائی کہ کہاں تم کو ملے گی. یہ لوگ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے بہت تیزی کے ساتھ طوفان ہوا کی طرح بات کرتے ہوئے پہنچے وہاں. اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی تھے، ان کی ہر بات سے سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے جو جگہ بتائی تھی کہ وہ عورت اس جگہ تم کو ملے گی، ان دونوں صحابی کو وہ عورت وہیں ملی. یہ کوئی نبی کے علاوہ کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو جا کے اس کو گھیر لیا، کہا کہ لیٹر نکال. کہا میرے پاس لیٹر کہاں؟ دیکھو کہیں لیٹر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے تھیلے میں نہیں ہے. کہا کہ نکالتی کہ نہیں نکالتی؟ کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ معلوم تھا اس وقت لیٹر جاسوسی سمجھتے ہو نا، اسپائی، کسی دشمن کی وجہ سے. مثال کی طرف پاکستان کا کوئی اسپائی یہاں آ جائے تو اس کو عمر کا زندگی بھر جیل میں سڑنا، اور نہیں تو مار دیتے ہیں، پھانسی، 2 ہی سزا ہوتی ہے. تو بولنے لگی نہیں میرے پاس تو کوئی لیٹر نہیں. حضرت علی نے کہا کہ انسانیت سے نکال دے، ورنہ ہم چیک کریں گے تمہارے کپڑے پھاڑ کے جیسے بھی ہوگا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو تمہارے پاس ہوگا ہی، سوال ہی نہیں ہے نہ ہونے کا. اب دیکھو صحابہ کو کتنا یقین تھا کہ نبی نے جو بات کہی وہ غلط نہیں ہو سکتی. تو اس نے اپنے بالوں میں سے نکالا، خط نکالا، دیا.
اس کو پکڑ کے لے کر کے آئے. لیٹر دیکھا, کس نے لکھا؟ حاتب نے. ارے یہ تو کوئی دشمن کر سکتا ہے, کوئی منافق کر سکتا ہے, یہ حاتب تو شروع کے اس مسلمانوں میں سے ہے, جنگ بدر میں یہ ساتھ رہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول, دعنی اضرب عنق ھذا المنافق, مجھے اجازت دیجیے, پرمیشن دیجیے کہ اس کی میں گردن اڑا دوں, تلوار سے ماروں اور اس کی گردن کیا ہو جائے, اٹھ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے بلاؤ اسے. ان کو بلایا گیا, آئے تو پوچھا کہ یہ خط تم نے لکھا؟ کہا کہ جی. کیوں لکھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول, مکے میں جتنے لوگوں کی فیملی ہے نا, بچے ہیں, ان سب کی ایک اسٹرانگ فیملی ہے, خاندان ہے. اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو مکے والے نہیں ستاتے, ڈرتے ہیں کہ ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے گی, بچائے گی. میرا مکے میں کوئی نہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں لیٹر لکھ کر کے ان پر احسان کروں گا تو میرے بچوں کی وہ حفاظت کریں گے, ماریں گے نہیں. اور جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے آپ سے کہ مکہ سٹی فتح ہو جائے گی, آپ کا قبضہ ہو جائے گا, تو ہو ہی جائے گا, مجھے یقین تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کتنا بڑا جرم تھا معلوم ہے نا, بہت بڑا یہ کرائم ہے یہ, کہ کسی کو فوجی سیکرٹ, آرمی سیکرٹ کسی کو بتانا. اس ٹائم میں بس سنتے ہی اس کی گردن اڑا دیتے تھے مار کے تلوار سے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ لائیے اس کو میں مار کے ختم کرتا ہوں, یہ تو منافق ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان سے پوچھا, تحقیقات کی. جب انہوں نے بات بتائی تو کیا کہا؟ اس نے بالکل سچ بات بتائی ہے. اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر, تم کو کیا پتا کہ یہ بدر والوں میں شریک تھا. یہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی, جو اسلام کے لیے بہت سخت وقت تھا, اس میں یہ شریک تھا. اور بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی غلطی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کی نہیں. کیا کیا؟ کو بلا کر کے پوچھا پہلے کہ یہ کیوں ہوا, اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ لینا چاہیے. اب ایک اور مثال لیجئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ, کوئی آدمی ادھر سے جا رہا ہے, آپ وہیں کھڑے ہیں, آپ نے سلام کیا, وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے نا. آپ کیا سوچتے ہیں, یار بڑا گھمنڈی آدمی. گھمنڈی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ٹینشن ہو اسے, کوئی ایسی سوچ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بھاگا جا رہا ہو اور آپ کے سلام کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا. یا میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہو, جا رہا ہو کہیں نہر وہر میں کودنے کے لیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اس کو پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, کیا بات ہے, آپ ناراض ہیں کیا, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ تو تحقیق کرنا چاہیے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے.